اماں سائیں اس بچپن کی منگنی کو نہیں مانتی۔ آپ بتا دیں تایا جان کو کہ میں فیروز لالا کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ مجھے نہیں ان کے ساتھ شادی کرنی۔ ایک تو وہ عمر میں مجھ سے اتنے بڑے ہیں، دوسرا آپ میرے بارے میں جانتی ہیں میں کیسی ہوں۔ آپ لوگوں نے ان کو حقیقت نہیں بتائی ہوئی۔ اگر انہیں میری حقیقت پتہ چل جائے گی تو وہ ایک لمحہ بھی نہیں لگائیں گے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں گے۔ دیکھو پلوشا، تم پہلے تو اسے لالا کہنا بند کرو، کیونکہ تمہارے تایا جان نے شادی کی بات کر دی ہے۔ میں ان کے سامنے انکار نہیں کر سکتی۔ اماں سائیں، آپ کو انکار کرنا پڑے گا، مجھے نہیں فیروز لالا سے شادی کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ وجہ بتاؤ۔ آپ جانتی ہیں میں کیوں نہیں کرنا چاہتی، اور ویسے بھی عمر میں وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں۔ مجھے نہیں کرنی۔ دیکھو بچپن سے تم ان کی منگیتر ہو اور تمہیں ان کے ساتھ ہی شادی کرنی ہوگی۔ اپنی ماں کی بات سن کے وہ بے بس ہو گئی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ فیروز دروازے میں کھڑا ہوا تھا۔ فیروز کو دیکھ کے اس نے فوراً اپنے سر پہ دوپٹہ لیا۔ چچی جان، آپ کمرے سے باہر جائیں، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ نہیں اماں سائیں۔ اس نے اپنی اماں کی طرف دیکھا، لیکن اس کے قریب ہو چکا تھا، انہیں کمرے سے جانے کا کہا تھا۔ وہ بھی کمرے سے باہر چلی گئی۔ فیروز نے اس کو بازو سے پکڑا اور اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کیوں نہیں آپ ہمارے ساتھ شادی کرنا چاہتی؟ بچپن سے آپ کا رشتہ ہمارے ساتھ ہے، تو اب آ کے آپ اس رشتے سے انکار کیوں کر رہی ہیں؟ بتائیں مجھے۔ اس کے کندھوں سے دبوچتے ہوئے فیروز کے لمس کو اپنے کندھوں پہ محسوس کر کے وہ کپ کپانے لگی۔ فیروز لالا، خبردار جو آپ نے مجھے لالا کہا، نہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور آپ نے اس رشتے سے انکار کیا تو پھر میں آپ کے ساتھ دوسرا طریقہ بھی آزما سکتا ہوں۔ یہ کہتے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے بہت بری طرح سے رونے لگی۔ پلوشا نے بہت شادی سے منع کیا، لیکن پہلے حویلی میں کب عورتوں کی بات سنی جاتی تھی جو اب سنی جاتی۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اس کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑا جا رہا تھا۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں بہت دھوم دھام سے ہو رہی تھیں۔ آخر کو گھر کے سب سے بڑے بیٹے کی شادی تھی۔ پلوشا دلہن بنی اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ کہیں سے بھی خوش نہیں لگ رہی تھی، نہ ہی اس کے چہرے پہ کسی قسم کی خوشی تھی۔ سب لوگوں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ دلہن تو خوش لگ نہیں رہی، اس کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ ہی نہیں ہے۔ تمام رسومات کے بعد وہ رخصت ہو کے کمرے میں آ گئی تھی۔ پورے کمرے کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں لگی ہوئی مہندی کو دیکھنے لگی، جس میں فیروز کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ رشتہ قبول کرنا اس کے لیے کس قدر مشکل ہوگا، اور اگر شادی کی پہلی رات ہی اس کے ساتھ اس نے کسی قسم کا کوئی تعلق بنایا تو فیروز کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ایک پاکیزہ اور باکردار لڑکی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ تو پہلے ہی اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ بھاری بھرکم لہنگے میں وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی، اس قدر وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ فیروز ابھی تمام دوست اور کزنز کے درمیان سے اٹھ کے کمرے میں آیا۔ لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ بچپن سے ہی اس نے پلوشا کو اپنے دل میں بسایا ہوا تھا۔ وہ 35 سال کا تھا جبکہ پلوشا 25 سال کی تھی۔ ان دونوں کے درمیان 10 سال کی عمر کا فرق تھا۔ وہ محض 10 سال کا تھا جب پلوشا پیدا ہوئی تھی، اور اس کے پیدا ہوتے ہی اس کے بابا جان نے پلوشا کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ فیروز کے لیے تبھی ان دونوں کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ تب سے وہ پلوشا کو اپنے دل میں بسائے ہوئے تھا۔ ایک حویلی میں رہتے ہوئے بھی ان دونوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ تھا۔ کبھی بھی حویلی کے مرد کبھی اپنے گھر کی عورت کے کمرے میں نہیں جاتے تھے، اور شاید ہی ان 25 سالوں میں بہت زیادہ کبھی پلوشا سے اس نے بات کی ہو، مگر جو پلوشا کے انکار کرنے پر اسے دکھ ہوا تھا۔ بچپن کی منگنی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اس منگنی کو نہیں مانتی۔ وہ جیسے کمرے میں آیا تو سامنے اس حسین لڑکی کو دیکھا جس کے لبوں پر کوئی مسکراہٹ، کوئی خوشی نہیں تھی جو اس کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ چلتا ہوا آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر چوما تھا۔ وہ کپ کپانے لگی، اس کا ہاتھ ٹھنڈا پڑنے لگا۔ کیا ہوا ہے میری گڑیا کو؟ بچپن میں جب بھی وہ اسے دیکھتا تھا گڑیا کہہ کر ہی پکارتا تھا، اور آج بھی وہ اسے اپنی گڑیا ہی کہہ رہا تھا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تمہیں یاد ہے پلوشا، جب بچپن میں تم بہت چھوٹی تھی تو میں اپنی گود میں لے کے پورے گاؤں میں گھومتا پھرتا تھا۔ سب کو پتہ ہوتا تھا یہ اس کی ہونے والی بیوی ہے، اور اپنی ہونے والی بیوی کو لے کے کیسے گود میں اٹھا کے پورے گاؤں میں پھرتا ہے۔ جیسے جیسے تم بڑی ہوتی گئی ہم دونوں کے درمیان فاصلے آتے گئے، لیکن یہ 35 سال کا مرد بھی تمہیں اس قدر ٹوٹ کے چاہتا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے کچھ کرنا بھی نہیں پڑا،
वैसे मुझे अंदाज़ा नहीं था मोहब्बत इतनी आसानी से मिल जाती है। वो मुस्कुराते हुए उसके हाथ को अपने हाथ के गिरफ्त में लेते हुए बोल रहा था, क्या हो गया है, आप क्यों नहीं मुझसे शादी करना चाहती थी? क्या मैं आपको अच्छा नहीं लगता? मुझे तो लगा था जैसे मैंने आपको अपने दिल में बसाया हुआ है। आप तो लड़की हैं, आपने तो और ज़्यादा शिद्दत से दिल में बसाया होगा। आप तो और ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करती होंगी। उसकी बात सुन के ज़बरदस्ती उसने अपने लबों पर मुस्कुराहट सजाई। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी लाला। उसके लाला कहने पे उसके लबों की मुस्कुराहट गायब हो गई। ख़बरदार जो आपने मुझे लाला का, वरना मैं आपको अच्छी तरह समझा दूँगा कि मेरा आपके साथ रिश्ता क्या है। इजाज़त भी नहीं मांगूँगा। खैर से इजाज़त तो अभी आपसे मुझे मिल जाएगी। अगली जो मानी खेस बातें कर रहा था वो सुन के तो पलवशा का दिल मज़ीद शिद्दत से धड़कने लगा। मैं चेंज करना चाहती हूँ, ये भारी लिबास में मेरा दम घुट रहा है। उसकी आवाज़ भीगने लगी थी। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी उस शख्स का इतना करीब बैठना। इतने सालों में उसने कब किसी मर्द को अपने पास आने दिया था जो उसे इतना पास आने देती? क्यों आपने चेंज करने जाना है? अभी तो मैंने आपको जी भर के देखा भी नहीं है। अभी तो मैंने अपनी आँखों की प्यास भी नहीं बुझाई और आप यहाँ से जाने की बात कर रही हैं। वो मुस्कुराते हुए बोला, चले मुझे अब थोड़ी देर अपने आप को देखने तो दें। ये बनाओ सिंगार आपने मेरे लिए किया है तो आपको चेंज करने क्यों जाना है? वो मुस्कुराते हुए बोला। अगले ही लम्हे उसके हाथों को पकड़ के देखने लगा जिनमें फ़ेरोज़ का नाम लिखा हुआ था। आपको नाम छुपा के लिखवाना चाहिए था ताकि घंटा ढूंढने में तो मुझे लगता। वो मुस्कुराते हुए बोला। उसकी बात सुन के कोई जवाब नहीं दिया। अब की बार वो भी थोड़ा परेशान हुआ। उसका खामोश रहना उसको थोड़ा परेशान कर गया। मुझे लगता है आप शायद चेंज करना चाहती हैं। आपको कंफर्टेबल नहीं फ़ील हो रहा, चाहे आप जाके चेंज कर सकती हैं। फ़ेरोज़ की इजाज़त मिलते ही वो फ़ौरन से उठी। अचानक उसका पाँव फिसला। इससे पहले कि वो गिरती उसने फ़ौरन उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसकी कमर पे हाथ रखा हुआ था और उसके चेहरे को देखने लगा। मोहब्बत पाश निगाह से उसे देख रहा था और वो जी जान से कँपकँपा रही थी। छोड़ें, उसने कँपकँपाती हुई आवाज़ में कहा। जैसे उसने छोड़ा वो चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। काफ़ी वक्त बाद वो चेंज करके आई लेकिन अभी भी उसके चेहरे पे हल्का हल्का मेकअप था। जाएं ये भी फिर वाश करके आएँ ताकि मैं मुकम्मल तौर पे आपके नेचुरल हुस्न को देखूं। वो हंसते हुए बोला तो उसकी बात सुन के उस बात में सर हिलाती हुई बाथरूम की तरफ चली गई। काफ़ी वक्त बाद जब बाहर आई तो उसकी आंखें सूजी हुई थीं। ऐसे लग रहा था वो रोती रही है। वो आके पलवशा के सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने मुझे इसका जवाब देना है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने रिश्ते की शुरुआत करने से पहले किसी गलतफहमी में मुब्तला हूँ। ये सुन के पलवशा का दिल इतनी शिद्दत से धड़का जैसे अभी पसलियाँ तोड़ के बाहर आ जाएगा। पलवशा को ऐसे लगा जैसे वो शख्स उसकी हकीकत जानता है। जी पूछें, वो कँपकँपाती हुई आवाज़ में बोली। तुम मुझसे इतना क्यों डर रही हो? पहले तो ये बताओ, फिर मैं मज़ीद कुछ पूछूंगा। ऐसी बात नहीं, मैं नहीं डर रही। उसने अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए कहा। ये डर नहीं है, मैं ज़बरदस्ती आपके साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहता। और आप शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? किसी और से मोहब्बत करती हैं क्या? अब की बार उसने जो सवाल पूछा था, ये सुन के पलवशा को यूँ लगा जैसे किसी ने सातों आसमान उसके सर पे गिरा दिए हों। मैं आपको ऐसी लगती हूँ क्या? पलवशा के लब कांपने लगे, आंखों में से आंसू बहने लगे। उसने नफ़ी में सर हिला दिया। लगती नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे आप मुझसे दूर भाग रही हैं, मुझे अपने पास नहीं आने देती, तो मुझे यही लग रहा है कि आप शायद किसी और से मोहब्बत करती हो। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, किसी से भी मोहब्बत नहीं करती, मैं सिर्फ़ आपकी हूँ। वो उसके करीब होने लगा, मगर अगले लम्हे वो बहुत शिद्दत से रोने लगी। मुझे इस रिश्ते को कबूल करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। 25 साल आपके पास थे इस रिश्ते को कबूल करने के लिए। बच बचपन से आपको बताया गया था आपकी शादी मेरे साथ होगी। इसके बावजूद आप क्यों नहीं इस रिश्ते को कबूल किया? संजीदगी से पूछा, मगर वो कुछ बोली नहीं। अगले ही लम्हे वो बहुत शिद्दत से रोने लगी। उसकी आंखों में से बहने वाला एक एक आंसू उस शख्स के दिल पे गिरने लगा। कितना वो उसे टूट के चाहता था। अच्छा ठीक है, मेरी जान, रोना बंद करो। मैं आपको वक्त दे देता हूँ, ऐसे थोड़ी ना आपके साथ ज़बरदस्ती करूँगा। मेरी जान को जितना वक्त चाहिए होगा मैं उतना दूँगा। बस अपने शौहर के जज्बात का ख्याल रखना। मैं ज़्यादा देर तक सब्र नहीं कर सकता।
یہ کہتے ہوئے وہ اس سے دور ہو گیا تھا، مگر ایک محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا تھا، ایک محبت اور عقیدت بھرا بوسہ۔ وہ آ کے دوسری طرف بیڈ پہ سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ نیند تو اس شخص کو بھی نہیں آ رہی تھی۔ کتنے جذبات تھے، کتنی فیلنگز تھی اس رات کو لے کے۔ اس نے کیا کچھ سوچا ہوا تھا، مگر ایسے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ چکنا چور ہو گیا ہو۔ اس لڑکی کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا، اتنا تو وہ جان چکا تھا، مگر کیا مسئلہ تھا یہ تو وہی بتا سکتی تھی۔ رات کو اسے نیند آئی تو سگریٹ سلگا کے جا کے بالکنی میں کھڑا ہو گیا، باہر دیکھنے لگا تھا۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، موسم کافی زیادہ ٹھنڈا تھا۔ ہلکی ہلکی لیمپ کی روشنی میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے بیڈ کے پاس نیچے زمین پہ بیٹھ گیا اور اپنے بازو کے اوپر اپنا چہرہ ٹکاتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ بہت حسین ہو آپ پلوشا، بہت حسین۔ آپ کی تعریف کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرا پاکیزہ عشق جو آپ کے وجود سے، آپ کی وجہ سے بچپن سے جڑا ہوا ہے، وہ دھیرے دھیرے اس کی گال کو سہلانے لگا اور وہیں پہ سر رکھے وہ سو گیا۔ صبح پلوشا کی آنکھ کھلی تو اسے یوں اپنے اتنا قریب سوتا ہوا دیکھ کے پلوشا کا دل بہت شدت سے دھڑکا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی، اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کے بیٹھی، اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ اس کے تکیے کے پاس اس کا دوپٹہ پڑا ہوا تھا۔ اسی لمحے فیروز کی بھی آنکھ کھل گئی، اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو پتہ ہے کل رات میں نے کتنی خوبصورت نیند لی ہے؟ اتنی خوبصورت کہ میں حسین وادیوں میں چلا گیا تھا نیند کی، کیونکہ میری محبوبہ کا چہرہ میرے سامنے تھا۔ وہ محبت اور عقیدت سے اسے ہر لمحہ یہ احساس کروا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے، مگر وہ پھر بھی خوش نہیں لگ رہی تھی۔ اگر کسی عورت کو اتنی محبت کرنے والا مرد مل جائے تو وہ اپنی قسمت پہ رشک کرتی ہے، مگر پلوشا کو کوئی خوشی نہیں تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پہ وہ بھی گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ ولیمے کے فنکشن سے پہلے وہ اپنی چچی جان کے کمرے میں آیا۔ چچی جان، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ہاں بیٹا بولو چچی جان، کیا مسئلہ ہے؟ پلوشا کے ساتھ پلیز مجھے بتائیں۔ کیوں بیٹا، اس نے کوئی بات کی ہے؟ کیا چچی جان کے صحیح معنوں میں رنگ اڑے تھے کہ کہیں اسے پتہ تو نہیں چل گیا؟ چچی جان، میں پوچھ رہا ہوں کوئی تو اس کے ساتھ مسئلہ ہے، وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہے یا شادی کے بعد ایسی ہوئی ہے یا شادی کا نام سن کے ایسی ہوئی ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے نرمی سے پوچھا۔ بیٹا کچھ بھی نہیں ہے، شادی پہ لڑکیاں ایسے ہی نروس ہو جاتی ہیں، پریشان مت ہو، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ چچی جان نے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا۔ پیچھے سے اس کے بابا جان اور اس کی اماں سائیں بھی آ چکے تھے۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ ولیمے کا فنکشن شروع ہونے والا ہے، آپ لوگ ابھی تک باہر کیوں نہیں آئے؟ اماں سائیں، بابا سائیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پلوشا کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ یہ سن کے گویا سب کے چہرے پہ ہوائیں اڑنے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ ریحان صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ ان کی بات سن کے وہ کہنے لگا، بابا جان، پلوشا کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، وہ بہت زیادہ ڈسٹرب لگ رہی ہے۔ اتنا کوئی بھی لڑکی شادی کو لے کے ڈسٹرب نہیں ہوتی۔ وہ ہے تو پلیز اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں۔ مگر وہ صاف مکر گئے، نہیں کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ سب کے چہروں کے اڑے ہوئے رنگ وہ دیکھ چکا تھا۔ کوئی مسئلہ تھا، کچھ تو پلوشا کے ساتھ ہوا تھا۔ ہمیشہ اسے پلوشا سے دور رکھا گیا تھا، وہ پلوشا کے پاس نہیں چاہتا تھا، جبکہ اس نے کافی اپنے بھائیوں کو پلوشا کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا، مگر ہر بار وہی پلوشا سے کیوں دور رہا؟ اس چیز کی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب واقعی وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا تھا، وہ اس کی منگیتر تھی بچپن سے، لیکن باقی سب کو اجازت تھی تو اس کے ہونے والے شوہر کو اس سے بات کرنے کیوں نہیں دی جاتی تھی؟ ولیمے کے فنکشن میں بھی کافی زیادہ الجھی ہوئی لگ رہی تھی، بس وہ جلد از جلد ان لوگوں کے درمیان سے اٹھ کے جانا چاہتی تھی۔ فیروز، مجھے روم میں جانا ہے، ابھی مہمان کھانا کھا رہے تھے، جب وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، اور اس نے بچپن سے یہ نوٹ کیا تھا، وہ نہ کہیں شادیوں میں جاتی تھی نہ کسی فنکشنز میں جاتی تھی، زیادہ وقت اس کا گھر ہی گزرتا تھا۔ یہ ہمیشہ سے نہیں تھا، یہ کچھ عرصے سے چل رہا تھا۔ سب سے پوچھنے کے بعد وہ واپس کمرے میں آیا تو وہ آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی بہت شدت سے روئے جا رہی تھی، اس کی کلائیوں پر نشان بنے ہوئے تھے۔ پلوشا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، مگر پلوشا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب کی بار فیروز کو غصہ آیا۔ پلوشا، میں آپ سے کچھ پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیوں اتنا زیادہ پریشان ہوتی ہیں؟ مجھے آپ کی یہ حالت خوف میں مبتلا کرتی جا رہی ہے، بتائیں پلوشا۔ وہ پلوشا کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا، پلیز آپ مجھ سے دور ہیں، دیکھیں میں آپ سے دور رہی ہوں، لیکن میں آپ کا شوہر ہوں۔ اب کی بار اس کا لہجہ نرم ہوا،
لا کے بیڈ میں بٹھایا، اس کے کندھے سے پکڑ کے اسے اپنے قریب کیا۔ دیکھیں میں آپ کا شوہر ہوں، اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کسی قسم کی کوئی ٹینشن ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، آپ مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہیں، یقین کر سکتی ہیں۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں بس سونا چاہتی ہوں، مجھے بہت شدید نیند آئی ہوئی ہے، مجھے تھکاوٹ ہوئی ہے، بس میں شادی کے لیے تیار نہیں تھی، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، شاید میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہوں، اس وجہ سے دوبارہ میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ آج بھی اس کی رات جاگتے ہی گزر چکی تھی، اسے لگا تھا کہ شاید وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اس وجہ سے اسے قریب نہیں آنے دیا۔ ولیمے کی رات وہ اسے قریب آنے دے گی، اسے اس کا حق دے گی، مگر آج بھی اس نے قریب نہیں آنے دیا۔ بار بار سوئی ہوئی لڑکی کی پشت کو گھور رہا تھا۔ آدھی رات کو اس کے قریب آیا، آہستگی سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا تو وہ کسمسا کے دور ہونے لگی۔ وہ سو نہیں رہی تھی بلکہ رو رہی تھی۔ ریحان صاحب میں کیا کروں، مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے، ہمیں فیروز کو ساری حقیقت بتا دینی چاہیے، ایسے میری بچی کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تمہیں لگتا ہے واقعی میں کہ اگر ہم اس کو حقیقت بتا دیتے ہیں تو وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا؟ وہ میرا بیٹا، میں اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، اگر ہم بتا دیتے تو وہ کبھی بھی پلوشا کو قبول نہ کرتا، لیکن ایسے میری بیٹی بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، آپ نے اس کی حالت نہیں دیکھی، وہ مر جائے گی ایسے تکلیف سے، ایسے اسے کچھ بتائے گی بھی نہیں۔ نہیں کچھ ہوتا ہے تمہاری بیٹی کو، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ نرمی سے انہوں نے اپنی بھابھی کو سمجھایا تھا۔ پلوشا بہت چھوٹی تھی جب اس کے بابا جان کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے بھی ساری زندگی اپنی بیٹی کے لیے وقف کر دی تھی، لیکن پلوشا کے ساتھ ہوا حادثہ بہت تکلیف دہ تھا جسے وہ ابھی تک بھول نہیں رہی تھی۔ اگلے دن فیروز کی آنکھ کھلی تو وہ بہت زیادہ تیز بخار میں مبتلا تھا، سب لوگ پریشان ہو گئے۔ اس کی حالت دیکھ کے کیا ہو گیا میری گڑیا کو، کیوں اتنا زیادہ بخار ہوا پڑا ہے آپ کو؟ دھیرے دھیرے پلوشا کی پیشانی کو دباتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے ہاتھ کے لمس کو اپنی پیشانی پہ محسوس کرتے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پیشانی کو دبا رہا تھا، اس طریقے سے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ اچھا فیل ہوا؟ وہ نرمی سے بولا۔ ابھی تھوڑی دیر ملازمہ آپ کے کھانے کے لیے کچھ دے جاتی ہے، پھر آپ کو میڈیسن دیتا ہوں، پریشان مت ہو، بس تھکاوٹ کی وجہ سے بہت زیادہ بخار ہو گیا۔ جبکہ اس شخص کو کیا معلوم تھا یہ تھکاوٹ نہیں بلکہ یہ تو تکلیف تھی جسے وہ برداشت کرتی آئی تھی، بہت زیادہ گھٹتی آئی تھی۔ اس کا سارا دن خیال رکھا اور اس کی کنڈیشن ذرا بھی بہتر نہیں ہوئی تھی اور وہ پریشان ہونے لگا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ بہت عجیب ہوتی جا رہی تھی، شادی سے پہلے ایسی نہیں تھی جیسے شادی کے بعد ہونے لگی۔ پھر جب اس کے پاس جانے کی کوشش کا تو اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا تو وہ پھر اس کو خود سے دور کر دیتی۔ آدھی رات کو فیروز اس کے کمرے میں آیا، کمرے کا دروازہ کھولا۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ فیروز کے پاس گئی تھی، وہ کبھی دوبارہ اپنے کمرے میں واپس نہیں آئی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور لائٹ آن کرتا ہوا اس کی الماری کے پاس آیا۔ شاید اسے کوئی ثبوت مل جاتا، کچھ تو ایسا مل جاتا جس کی وجہ سے وہ اس کی الماری کھول کے ایک ایک چیز کو نکال کے دیکھنے لگا۔ اسے ایک ڈائری ملی تھی اور ڈائری کو جھاڑنے کے بعد وہ وہیں بیٹھ گیا، بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اس ڈائری کو پڑھنے لگا۔ پیج کھول کے پڑھ رہا، خوبصورت باتیں تھیں جیسی اسے تتلیاں پسند تھیں، اسے پہاڑ دیکھنے کا شوق تھا، اسے پھول پسند تھے، اس میں تو یہی لکھا ہوا تھا جیسے اسے بچپن میں لکھا ہوا۔ آگے اچانک کچھ صفحات خالی جن میں محض نشان بنے ہوئے تھے، جیسے پانی گرا یا آنسو گرے ہوں۔ اوپر ڈیٹ لکھی ہوئی تھی مگر نیچے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، بس آخر پہ ڈیٹ ہی لکھی ہوئی تھی، تاریخیں لکھی ہوئی تھی۔ کئی صفحات ایسے تھے جو میلے تھے، جیسے وہ ان کو کھو کے بیٹھی رہی ہو مگر کچھ لکھ نہ پائی ہو، اور آگے شاید اس کی زندگی کا سرد باب شروع ہو چکا تھا جسے وہ پڑھنے لگا تھا۔ شروع میں اس نے اپنے خواب لکھے تھے مگر یہاں اپنے حسین خوابوں کے آگے جو اس نے اپنے سیاہ خواب، اپنی تکلیف، اپنے درد، اپنی زندگی کا جشن پاک لکھا ہوا تھا، وہ بڑھ گئے تھے۔ فیروز جیسے 20 سال کا مرد بھی کپ کپانے لگا، شاید اس میں پڑھنے کی ہمت باقی نہیں تھی، اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے، اس ہوئے اسے کچھ ہوا تھا اور میں فیروز کی ہونے لگی ہوں جس کی میں کبھی نہیں ہونا چاہتی، میں اپنے ادھورے وجود کے ساتھ، میں اپنے ناپاک وجود کے ساتھ کیسے اس شخص کی زندگی میں شامل ہو جاؤں۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی، پہلی دفعہ 35 سالہ مرد کی آنکھوں میں سے نکلے تھے جو اس کی
شیپ میں جذب ہو گئے۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کیں، جیسے اس کے لیے اب خود بھی یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ وہ اس لڑکی کو زندگی میں قبول کرے یا نہ کرے۔ اتنی بڑی بات جو پوری فیملی جانتی تھی مگر اس سے چھپائی گئی تھی۔ کیسے، کیوں؟ کاش کہ مجھے تمہیں سونپ دیا جاتا جب تم ان تکلیفوں سے گزر رہے۔ کاش تبھی مجھے تمہیں دے دیا جاتا، میں تمہیں اپنے سینے میں چھپا لیتا، تمہاری ساری تکلیفیں، تمہارے درد دور کر دیتا، میں کبھی تمہیں اس حد تک پہنچنے ہی نہ دیتا۔ تم میری پلوشا ہو جس سے میں نے بے پناہ محبت کی تھی، میں تمہیں خود میں سمیٹ لیتا۔ وہ کمرے میں آیا تھا، وہ سو رہی تھی، اس کے چہرے پہ کچھ ہلکا ہلکا سکون تھا۔ اس نے تکیے کو اپنے سینے سے لا ہوا تھا اور بہت شدت سے دبوچا ہوا تھا۔ آہستگی سے وہ اس کے پاس آ کے بیٹھا، نہ جانے کتنی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا تھا، جہاں پہ دنیا جہان کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ اس معصوم چہرے نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، چھپ اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ آہستہ آہستہ اس کے لب کو محسوس کر کے اس نے ایک دم سے آنکھیں کھولی، گویا وہ ڈر گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ نرمی سے پوچھا۔ ٹھیک ہو تم؟ محبت بھرے انداز میں پوچھا۔ اس کا لہجہ اس قدر میٹھا اور محبت بھرا تھا کہ وہ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، میں ڈر رہی ہوں، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ کس ڈر لگ رہا ہے؟ مجھے بتاؤ نا، میں تمہارا شوہر ہوں۔ اپنے قریب کیا، نیند سے ڈوبی ہوئی آنکھیں جن میں خوف میں آنسو نشان کیا کچھ تھا، اسے اپنے قریب کر لیا۔ شاباش میری جان، مجھے بتائیں کس چیز سے خوف محسوس ہوتا ہے؟ بتائیں، ڈر لگتا ہے؟ میرا دل بند ہونے ایسے لگتا ہے جیسے کسی میرے دل کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس ہوے ان لوگوں سے پتہ نہیں کس چیز سے مجھے خوف محسوس ہوتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں یہاں کہیں دور چلی جاؤں جہاں بس سکون ہو، سکون کے سوا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ رو سے سکتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب رونا نہیں ہے۔ اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں آپ کو کسی اچھی سی جگہ ہنی مون پہ لے جاؤں گا جہاں ہم خوب انجوائے کریں گے، خوبصورت جگہ ہوگی۔ تمہیں تتلیاں دیکھنے کا شوق ہے نا؟ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا۔ اس نے سامنے بیٹھے ہوئے اس کی طرف دیکھا، وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں بہت زیادہ شوق ہے، لیکن آپ کو کیسے؟ میں نے تو کبھی آپ بتایا ہی نہیں۔ بس مجھے پتہ ہے نا اپنی بیوی کے بارے میں، مجھے سب پتہ ہے، اور پہاڑوں میں بھی جانا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اب ساری جگہ پہ لے جائیں گے، اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ وہ اس وقت وہی معصوم سی بچی لگ رہی تھی، کہیں سے 25 سال کی لڑکی نہیں لگ رہی تھی، اور حقیقت شاید ویسی ہی تھی۔ وہ بس ایک تکلیف سے گزرتی آئی تھی کہ یہ سب کچھ جیسا ہوا، کیسے، کیوں ہوا، انجانے کتنی راتیں وہ صرف خود ہی بتا سکتی تھی۔ شاید یہ راز اس نے ابھی تک فیملی والوں کو بھی نہ بتائے ہوں۔ ہم کل مارننگ میں چلیں گے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کا بیگ پیک کر دوں گا، آرام سے سو جائیں۔ اس کے بالوں میں نہ جانے کتنی دیر تک ہاتھ پھیرتا رہا۔ آفس سے 1 مہینے کے لیے چھٹیاں لے لیتا ہوں۔ وہ یہ وقت اس کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پہ اس نے سب کو بتا دیا کہ ہم نے مری اور ناران کاغان گھومنے کے لیے جانا ہے۔ یہ سن کے سب حویلی والے بھی خوش ہو گئے۔ پھر اس کے چہرے پہ اطمینان تھا، جبکہ وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی آنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلا گیا۔ جب پلوشا کی ماں کمرے میں داخل ہوئی، پلوشا بیٹا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے نرمی سے پلوشا کا بازو پکڑ کے بولا۔ جی ماما بولے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، بیٹا کبھی بھی اپنی حقیقت فیروز کو مت بتانا۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم اسے اپنی حقیقت بتا دو گی تو وہ تمہیں کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اپنی ماں کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پہلی رات مجھے حقیقت بتانا چاہتی تھی، مگر ہر بار کتنا کہنے پر وہ کبھی حقیقت نہیں بتا سکی۔ اسے لے کے خوبصورت سے گھر میں آ چکا تھا جو پہاڑوں کے درمیان تھا۔ وہ اس گھر کو دیکھنے لگی، بہت خوبصورت مناظر تھے، مگر اس کا دل ویسے خوش نہیں ہوا تھا بچپن میں جیسے ان سب چیزوں کو دیکھنے کا شوق ہوتا تھا۔ بچپن میں انہیں زیادہ آزادی نہیں دی جاتی تھی۔ حویلی کی لڑکیاں زیادہ تر اپنے گھروں میں ہی حویلی میں ہی رہتی تھی، 4 دیواری میں رہتی تھی۔ اس کی بڑی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، انہوں نے تو سارا عرصہ حویلی میں ہی گزارا تھا، اور ان کی شادی بھی کسی گاؤں کے سردار کے ساتھ ہوئی تھی تو کسی کی کسی کے ساتھ ہوئی تھی۔ انہوں نے وہ آزادی حاصل نہیں کی تھی جو خود محسوس کر رہی تھی۔ وہ بالکونی کے پاس کھڑی دور دور تک خوبصورت مناظر کو دیکھ رہی تھی کہ فیروز نے آ کے آہستگی سے پیچھے سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ ڈر کے پیچھے ہونے لگی۔ اتنی زیادہ، اتنی گہری سوچوں میں مگن ہو، نرمی سے پوچھا۔ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔
آہستگی سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں پلوش شاہ، اگر آپ ریلیکس ہو کے مجھے حقیقت بتائیں گی تو کتنا اچھا ہوگا۔ وہ محبت سے بولا تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی جی پوچھیں، کیا پوچھنا ہے؟ وہ اس کے بازو سے پکڑ کے کھڑکی کے آگے بڑھتے ہوئے لا کے اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ کافی زیادہ ٹھنڈ کمرے میں آ رہی تھی۔ بیڈ پہ بیٹھتے ہی وہ بہت زیادہ ڈرنے لگی، کیونکہ اسے ڈر لگ رہا تھا شاید وہ شخص اس کی حقیقت جان چکا ہے۔ کیا تھا کیا نہیں وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ چلو مجھے بتاؤ، تمہارے ساتھ غلط کس نے کیا تھا؟ کون تھا؟ کیا اسے سزا دلوائی گئی تھی؟ بتاؤ، یقین کرو میں تمہیں ان سب سمیت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، تمہیں پتہ ہے اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا جب یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہوا تھا تو میں تمہارے گناہ گار کے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلاتا۔ تمہیں پتہ ہے میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ کاش مجھے بچپن میں مل گئی ہوتی، اتنی تکلیف کے وقت تمہیں میرے ہاتھوں میں سونپا ہوتا تو میں تمہیں کبھی تکلیف نہ دینے دیتا۔ میں تمہاری ہر ایک تکلیف کو چنتا، میں تمہیں اپنے سینے سے لگاتا، میں تمہیں اپنی آغوش میں چھپاتا۔ ویسے تو شاید اس تکلیف میں تمہاری ماں بہن نے بھی تمہیں نہ چھپایا ہو، خود میں جیسے تمہیں چھپاتا، جیسے میں تمہیں محبت دیتا وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچے وہ اتنی بری طرح سے رونے لگی، اس کے دل میں تکلیف ہونے لگی جس تکلیف سے وہ اتنا دور بھاگتی آ رہی تھی، آج پھر وہ تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرنے لگی۔ میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، پلیز رونا بند کرو، آرام سے مجھے بتاؤ، اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھ سے ماضی کے بارے میں مت پوچھو، میں مر جاؤں گی، روتے ہوئے بولی۔ میں یہ کہ حقیقت نہیں بتا سکتی، میں نے صرف ایک دفعہ اس حقیقت کو بیان کیا تو اس کے بعد تمہیں یہ سوچ بھی نہیں سکتی، یہ سوچنا بھی میرے لیے اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، میرا دل گھٹنے لگ جاتا، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں، لیکن مجھے تکلیف ہوگی، میں مر جاؤں گی، کیا آپ یہ جاننے کے لیے میری جان کی قیمت ادا کریں گے؟ وہ نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ مجھے موقع تو دو خود اپنے قریب آنے کا، تاکہ میں تمہارے قریب رہوں۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، آپ دوسری شادی کر لیں، میں ویسے بھی آپ کو وہ سکون نہیں بخشے جو میاں بیوی کے تعلق میں ایک بیوی اپنا وجود شوہر کو بخشتی ہے۔ میں ویسے بھی آپ کو اپنا آپ نہیں سونپ سکتی، میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ کسی مرد کو اپنے قریب آنے دوں، پلیز مجھے اس کے لیے معاف کر دیں۔ وہ پھر روتے ہوئے اس سے معافی مانگنے لگی۔ کس چیز کی معافی مانگ رہی ہو تم؟ میری محبت ہو، مجھ سے معافی مت مانگو، مجھے یہ بات تکلیف دے رہی ہے، اپنے قریب کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکاتی بہت بری طرح رونے لگی، اس کا وجود لرز رہا تھا۔ رونا بند کرو، میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا، پلیز رونا بند کرو۔ اسے بچوں کی طرح شدت سے روتا دیکھ کے وہ پریشان ہو گیا، کافی زیادہ ڈسٹرب لگ رہی تھی اور بار بار روتی رہی تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اسے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے سوال سے وہ بہت زیادہ الجھ گئی تھی، کافی زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ اس کے سونے کے بعد وہ کمرے سے باہر چلا گیا، نہ جانے کتنی دیر تک باہر لاؤنج میں بیٹھا سگریٹ کی گہری کش لگاتا رہا اور وہی صوفے پہ سو گیا۔ صبح جب اسے اپنے چہرے پہ ایک نرم سا لمس محسوس ہوا تھا، اس نے اپنی آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اس کی بہت قریب بیٹھی ہوئی تھی، مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اس کی بات سن کے نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں نے بھلا تم سے ناراض کیوں ہونا ہے؟ میں تو ناراض نہیں ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ پھر آپ صوفے پہ کیوں لیٹے ہیں؟ مجھے تو ایسے لگا جیسے آپ مجھ سے ناراض ہیں، وہ سنجیدگی سے بولی تو نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، چلے میں آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کچن کی طرف جانے لگی۔ نہیں، میں باہر سے لے کے آتا ہوں، میں آپ کے لیے بنا کے لاتی ہوں، وہ نرمی سے بولی تو اس کی بات سن کے وہ مسکرا دیا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہیں اچھا لگے۔ وہ کچن کی طرف چلی گئی، کافی دیر بعد اس کے لیے ناشتہ بنا کے لائی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر بیگم اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کے لائی ہیں تو پھر مجھے کھلا بھی دیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں آپ کو کھلا دیتی ہوں، آپ بیٹھیں۔ یہ کہتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی، نہ جانے کہ وہ خود سکون محسوس کر رہی تھی۔ رات جس طرح اس نے محبت دی تھی، اسے اپنائیت کا احساس دلایا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے وہ تمام تر اذیت اور تکلیفوں سے نکل آئی ہو، لیکن ابھی بھی اس کے دل میں کچھ باقی تھا، وہ اذیت اور تکلیف باقی تھی جسے بھولنا شاید اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اسے لے کے باہر چلا گیا تھا۔ باہر وہ کافی دیر تک گھومتے پھرتے رہتے، مگر ہر بار وہ اس سے یہی پوچھنے کی کوشش کرتا تھا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔
مگر وہ ٹال جاتی تھی، وہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی اور وہ بے چین تھا۔ اسے کسی نے بھی بتانے کی کوشش نہیں کی۔ آدھی رات کا وقت تھا، وہ بیڈ پہ لیٹی اور کسی گہری سوچ میں گم تھی، جب ایک دم سے اسے اپنے قریب کیا تو وہ گھبراتے ہوئے دور ہو گئی، جھٹکا کھا کے اس سے دور ہوئی، جیسے نہ جانے اسے کیا ہوا ہو۔ سب ٹھیک ہے؟ محبت سے پوچھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ آپ میرے پاس آنے کی کوشش مت کریں، کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ کیوں نہ کوشش کروں، بتاؤ مجھے۔ اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ پھر سے وہی بات کر رہی ہو، تم میرے قابل نہیں ہو نا۔ ابھی قابل محبت کرتا ہوں، تم سے بہت زیادہ محبت، بے پناہ محبت ٹوٹ کے چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ شدت سے رونے لگی۔ اب میں مجھ تک رسائی حاصل کر لیں گے، لیکن آپ کو تکلیف ہوگی، مجھے بھی تکلیف ہوگی۔ نہیں ہوتی، بس مجھے اجازت تو دو، میں اپنا حق لینا چاہتا ہوں۔ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا تو وہ سہمی ہوئی، اسے اجازت بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ میں آپ کی اجازت کے بغیر نہیں چھونا چاہتا، لیکن آج میں آپ سے دور بھی نہیں جانا چاہتا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں، اپنی قربت کی اجازت دیں، مجھے چاہیے آپ کی قربت۔ آپ کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس شخص کی آنکھوں میں چمک، محبت، اپنائیت، کیا کچھ دیکھ رہی تھی، مگر اسے ڈر لگ رہا تھا وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے وہ اسے دور جانے لگتی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، اس کے دل میں بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی۔ وہ اپنے دل والی جگہ کو مسل رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے سانس بھی نہیں آ رہی۔ وہ بہت زیادہ پینک ہو رہی تھی۔ اس کی ہچکیوں کی آواز سن کے فیروز کی آنکھ کھل گئی، اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو نا؟ فیروز نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہا۔ اس کے سینے سے لگ گئی، بالکل اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، سہمی ہوئی معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ پلوشا کیا ہوا ہے؟ پلوشا میری جان، اس نے نرمی سے پلوشا سے پوچھا۔ مجھے سنبھالو نا، آپ نے بولا نا آپ مجھے سنبھالو گے، مجھے پھر سنبھال لو تاکہ مجھے دوبارہ کبھی ایسی تکلیف محسوس نہ ہو، دوبارہ کبھی اپنی ماضی میں نہ جاؤں۔ میں چاہتی ہوں بس آپ مجھے سنبھال لیں مجھے۔ وہ اپنا آپ اس کے حوالے کرتی جا رہی تھی۔ آپ چاہتے ہیں نا میں آپ کو اجازت دوں اپنے قریب آنے کی، تو میں آپ کو اجازت دے رہی ہوں، لیکن اتنا کیجیے گا کہ بدلے میں آپ مجھے سکون دے دیں، وہ اس تکلیف سے مجھے نکال لیں۔ آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ نہیں، اس کنڈیشن میں کبھی بھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا، نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ میری کنڈیشن کا خیال نہیں کریں، آپ کو اپنا حق چاہیے، آپ لے لیں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں، شاید ایسے میں اپنی زندگی کی تکلیفوں سے نکل جاؤں، شاید مجھے میرے شوہر کی محبت ان سب سے نکال دے۔ اس کی بات سن کے وہ دھیرے سے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا تھا، اس کے اپنے درمیان کے تمام در فاصلے ختم کرنے لگا، اپنے لمس سے آشنا کروانے لگا۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی وہ اس کے لمس سے آشنا ہوتی ہوئی اپنی آنکھیں بند کرتی اپنی زندگی کے اس باب کو بھولنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ سیاہ باب جس نے کبھی اسے چین ہی نہیں لینے دیا تھا، جس سے وہ کبھی نکلی نہیں تھی۔ اس سیاہ بیڈ کو بھلانے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی موسم کا ہلکا ٹھنڈا تھا، ٹھنڈ بھی بہت زیادہ بنی ہوئی تھی، وہ اس کے سینے میں سمٹی ہوئی سو رہی تھی، دونوں کے چہروں پہ ہی دنیا جہان کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ اچانک وہ جھٹکا کھا کے اٹھی تھی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی، اور اچانک سے اس کی ہڑبڑاہٹ سے فیروز کی بھی آنکھ کھل گئی، اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ نرمی سے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ہم حویلی واپس چلیں؟ نرمی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ صبح صبح کیا ہو گیا؟ بس حویلی واپس جانا چاہتی ہوں، وہ کپ کپتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہے آپ کو نا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مجھ سے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس کی حالت سدھرنے لگی تھی، وہ کسی قیمت بھی اس لڑکی کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اس سے اتنی محبت کرتا تھا، اتنا ٹوٹ کے چاہتا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، ہم کل واپس چلیں گے، ٹھیک ہے میری جان، یہ کہتے ہوئے سینے سے لگایا۔ آج اس کی طبیعت بھی کافی زیادہ خراب فیل ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ باہر سے ناشتہ لے کے آیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس کے ہاتھ کو پکڑ کے بیٹھ گئی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو کبھی مجھ سے نفرت تو نہیں ہوگی؟ آپ کبھی مجھے چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے؟ میں آپ کو ساری کی ساری حقیقت بتا دوں گی، لیکن میری حقیقت جاننے کے بعد آپ مجھے سنبھالیں گے، مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں آپ کو بتا دوں گی تو آپ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔
وہ روتے ہوئے بولی تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا بتاؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کے سسکتے ہوئے اپنی آنسوں اندر اتارتے ہوئے کہنے لگی میں بہت چھوٹی تھی جب مجھے رات کو دیر تک حویلی سے باہر لان میں اور حویلی کے چھت پہ گھومنے پھرنے کی عادت تھی۔ میں بہت زیادہ گھومتی پھرتی تھی، سب لوگ مجھے منع کرتے تھے لیکن مجھے بہت شوق تھا۔ پھر ایک رات میں لان میں کھڑی ہوئی تھی تو ایک ملازم کی چھوٹی سی بیٹی آ گئی اور اس نے مجھے بولا آپ کو کوارٹر میں آپ کی مما بلا رہی ہے، جبکہ کوارٹر میں تو میری مما تھی ہی نہیں، پھر کس نے مجھے بلایا تھا؟ میں جب کوارٹر میں گئی تو وہاں پہ ایک آدمی نے مجھے اٹھایا اور اس آدمی نے میرے ساتھ وہ بابا لوگوں کا تایا جان کا باپ لوگوں کا دشمن تھا اور اس نے بدلہ لینے کے لیے مجھے آگے وہ کچھ بولی نہیں، اور اس وقت تایا جان نے کسی اور کیس میں پھنسا کے حویلی کی عزت بچانے کے لیے اسے گاؤں کے درمیان میں پھانسی پہ لٹکوایا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ اسے عبرت کا نشان کیوں بنایا، پھانسی کیوں دلوائی ہے۔ اسے سزا تو ملی تھی لیکن کسی کو یہ نہیں پتہ چلا کہ اس کو کس گناہ کی سزا ملی۔ حویلی کی عزت کو ہمیشہ بچانے کے لیے اس بات کو انہوں نے دبا دیا، چھپا دیا۔ مجھے ڈر لگتا تھا ہمیشہ آپ کی زندگی میں شامل ہونے سے، ہمیشہ میں ڈرتی آئی تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا آپ مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے، مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیں گے۔ اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا تھا۔ روتے سسکتے ہوئے اسے بتانے لگی اور وہ بس ہونکوں کی طرح اسے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا جس نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنی اذیتیں برداشت کی تھی۔ ڈائری میں اتنا تو اس نے لکھا ہوا تھا کہ اسے تکلیف کی اذیت تھی کہ غیر مرد کے لمس اس کے وجود پہ موجود ہیں جب وہ بہت چھوٹی تھی، مگر وہ کون تھا اس چیز کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ مگر آج ہو گیا تھا اور اسے جب پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا تو اس کے تایا جان نے بہت دردناک موت دلوائی تھی، یہ چیز بھی وہ جانتا تھا، لیکن اتنی تکلیفیں اس بچی نے برداشت کی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا، وہ اس کے بھی نہ ہو پایا، اسے دلاسا دیا مجھ سے نفرت ہو رہی ہے کیا؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ وہ نفی میں سارے لانے لگا، مجھے کیوں تم سے نفرت ہوگی، میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا، وہ بالکل اس کی باہوں میں سکڑی سمٹا رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی، وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے اسے حوصلہ دلاسا دینے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کاش وہ اتنے سال پہلے بھی فیروز کو بتا دیتی، اسے سنبھال لیتا جیسے اس نے آج سنبھال لیا تھا، جیسے آج اسے اپنی پناہوں میں لیا تھا، اسے پہلے بھی لے لیتا۔ رونا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں رونا، اس کے بعد میں تمہیں اسی وجہ سے بالکل روتا ہوا نہ دیکھوں۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اب آپ میرے پاس آنا، کبھی مجھے کوئی تانا نہیں دے گا، کوئی مجھے کچھ نہیں کہے گا، میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی، آپ کے قریب رہوں گی، میرے لیے سب کچھ آپ ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کی گال کو چھوا تھا اور پھر اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا۔ اس کے نرم سے لمس کو محسوس کر کے اسے لے کے واپس حویلی آیا، اس سے اتنی محبت دی تاکہ وہ آہستہ آہستہ اس سے گھلنے ملنے لگی تھی اور آپ سب کے ساتھ گھل مل جاتی تھی، سب کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتی تھی، اور ان سب کی وجہ یہی تھی کہ فیروز اسے اس کے ماضی کو بلانے میں مدد کر رہا تھا تاکہ وہ کبھی اپنے ماضی کو یاد نہ کرتی۔ وہ اتنی محبت دیتا کہ ہر لمحہ اس کے خیالوں میں ہر وقت ہی رہتا تھا، اس کے چاروں طرف اس کے حواس پر چھایا ہوا تھا۔ آدھی رات کو وہ بالکونی میں کھڑی ہوئی دور تک گاؤں کے خوبصورت مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اسے پیچھے سے پاؤں کے آثار میں لیتا ان کی طرف کر گیا، کھڑکی کو بند کرتے ہوئے اس نے آگے پردہ کر دیا۔ میری جان تو دور کے نظارے کر رہی ہے، اس کی گال کو چھوا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ فیروز نے اس کے ہاتھ کو ہاتھ میں لیتے ہوئے محبت سے بوسا۔ وہ کہنے لگی فیروز مجھے دیکھنا ہے نا؟ وہاں پہ کھڑے ہو کے میں نے کافی ٹائم سے ایسے خوبصورت مناظر نہیں دیکھے۔ مسکراتے ہوئے بولی ادھر دیکھو، یہ اتنا خوبصورت منظر ہے آپ کے سامنے، اس کو نہیں، اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا یہ منظر تو میں ہر وقت ذہن میں دیکھتی ہوئی آتی، اس منظر کے بغیر تو میرا کوئی مطلب مکمل نہیں ہوتا۔ وہ اس کی گال کو کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ کو یہ لگتا تھا فیروز کے ساتھ اس کی زندگی مشکل ہوگی۔ فیروز ایک سنجیدہ مزاج انسان ہے۔ جس فیروز نے اسے سنبھالا، جس فیروز نے اسے محبت دی تھی، اس بات کی گواہی تھی فیروز اس سے کتنی محبت کرتا ہے کہ ٹوٹ کے چاہتا ہے۔